بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے پیارے دوستو بھائیو، میں آج آپ کے لیے بہت ہی ایک پیاری ویڈیو لے کے آیا ہوں جو کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ پر ہے، جنہوں نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کی کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو آئیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع تاریخ اسلام کی وہ ہستی کہ جس کو ہمارے مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ عشق تھا، لیکن دور مصطفیٰ پانے کے باوجود آقا نامدار سے ملاقات نہ ہو سکی۔ ہماری مراد حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پیارے دوستو، جناب رسالت مواب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بعد سر دفتر اولیاء اللہ حضرت سہیل یمنی المعروف اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی آتا ہے۔ آپ کی فضیلت کے لیے یہ دلیل بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ آپ سرکار دو عالم کے عاشق جان باز تھے۔ آپ نے حضور کا دیدار کیے بغیر اور خدمت اقدس میں حاضر ہوئے بغیر ہی دولت ایمان اور عظمت اسلام حاصل کی۔ حضرت خواجہ فرید الدین رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات یمن کی طرف منہ کر کے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یمن کی طرف سے اللہ کی خوشبو آتی ہے۔ حضور فرمایا کرتے کہ قیامت کے دن حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں 70,000 فرشتوں کا مجمع آپ کو لے کر جنت میں داخل ہوگا تاکہ اس عاشق نبی کو کوئی پہچان نہ سکے۔ شہزادہ دارا شکو اپنی تصنیف سفینۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ آپ کا اسم گرامی اویس تھا، نجد کے قبیلہ کرن سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ دو وجوہ کی بنا پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے۔ ایک تو آپ کی والدہ ماجدہ ضعیف تھیں اور آپ ان کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، دوسرا حضور کے عشق میں غلبہ حال اور مغلوب الاحوال رہتے تھے، زندگی کی ضروریات شتربانی سے پوری کرتے تھے، جو کچھ کماتے والدہ کی خدمت میں لا رکھتے تھے اور جو بچ جاتا غریبوں میں بانٹ دیتے تھے۔ آپ نے جنگ احد میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک کی شہادت کی خبر سنی تو تفصیل معلوم نہ کر سکے کہ کون سا دانت شہید ہوا تھا۔ غلبہ محبت میں اپنے منہ کے سارے دانت نکال دیے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحلت سے پہلے حضرت مولا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت فرمائی تھی کہ میرا جبہ میرے اویس کو پہنچانا ہے اور میرا سلام کہنا ہے اور میری امت کے لیے دعا طلب کرنا ہے، کیونکہ اویس کی دعا میری امت کے لیے مقبول ہوگی۔ جب آپ لوگ یمن میں جاؤ گے تو اویس کو شتربانوں کے درمیان بیٹھا پاؤ گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر اور حضرت علی دونوں قبیلہ کرن میں گئے اور لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگوں میں نجد کا رہنے والا کوئی شخص ہے کہ جس کا نام اویس ہو؟ لوگوں نے بتایا، ہاں، ایک دیوانہ آدمی عام لوگوں سے علیحدہ بیٹھا رہتا ہے اور وادی ارنا میں شتربانی کرتا ہے۔ دونوں حضرات وادی ارنا پہنچے اور دیکھا کہ آپ نماز میں مشغول ہیں اور آپ کے اونٹوں کی نگہبانی پر فرشتے مامور ہیں۔ صحابہ کے قدموں کی آواز آپ کے کانوں میں آئی تو آپ نے سجدہ سے سر اٹھا کر نماز مکمل کی اور صحابہ نے حضور کا سلام پیش کیا۔ جواب میں کہا، وعلیکم السلام یا اصحاب انبیاء رسول اللہ۔ دونوں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضور کا جبہ مبارک اویس کرنی کی خدمت میں پیش کیا اور امت محمدیہ کے لیے دعائیں مغفرت طلب کی۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جبہ اٹھایا، چوما اور سر بسجود ہو گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ اے اللہ، تیرے محبوب کا جبہ اس وقت تک نہیں پہنوں گا کہ جب تک امت محمدیہ نہ بخشی جائے۔ تیرے محبوب نے یہ کام میرے ذمہ لگا دیا ہے۔ غیب سے آواز آئی، اتنے ہزار افراد امت
تمہارے لیے بخش دیے گئے ہیں، مگر آپ اصرار کرتے رہے، حتیٰ کہ آواز آئی تمہاری التجا پر اتنی امت محمدیہ بخش دی گئی کہ جتنی تعداد میں بنی ربی اور بنی مزر کی بکریوں کے بال ہیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بشارت پا کر سجدے سے اٹھے، جبہ پہنا اور مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آگاہ کیا۔ یاد رہے کہ بنی ربی اور بنی مزر دو ایسے قبائل تھے جو کوفے میں لاتعداد بکریوں اور بھیڑوں کے مالک تھے۔ یہ بھیڑ بکریاں اپنے بالوں کی کثرت کی وجہ سے سارے عرب میں مشہور تھیں۔ حرم بن حیان فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت کا مقام معلوم کیا تو بذات خود کوفہ میں پہنچا تاکہ ان بھیڑ بکریوں کی تعداد دیکھ سکوں، اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق معلوم کیا تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ دریائے فرات کے کنارے بیٹھے ہیں۔ میں وہاں پہنچا تو آپ کو وہیں موجود دیکھا۔ میں نے پہچان لیا اور سلام عرض کیا۔ جواب میں آپ نے وعلیکم السلام کہا اور میں نے آگے بڑھ کر دستبوسی کی۔ آپ کی کمزوری کی وجہ سے مجھے اتنا خیال آیا کہ میں رونے لگا۔ آپ نے مجھے تسلی دی اور کہا، اے حرم، اللہ تجھے عمر دے، تم یہاں کیسے آئے ہو اور مجھے کیسے پہچانا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جس طرح آپ نے مجھے پہچان لیا ہے، دراصل میری روح نے آپ کو پہچان لیا ہے، کیونکہ دونوں کی روحوں کو ایک دوسرے سے آشنائی ہوتی ہے۔ میں نے کہا، اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرصہ آپ کے زیر سایہ گزارنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اللہ کے ذکر کے سائے میں رہو۔ میں نے گزارش کی کہ کوئی نصیحت فرمائے تو فرمایا، جب سونے لگو تو موت کو اپنے سرہانے کے نیچے خیال کرو، جب اٹھو تو اپنے سامنے کھڑی پاؤ۔ تم جانتے ہو تمہارے والد فوت ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی موت کے ہاتھوں اللہ کے پاس پہنچے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر جو خلفائے رسول تھے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں نے یہ بات سن کر کہا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، کیا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، مجھے اللہ نے خبر دی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ بعد میں جب میں مدینہ پہنچا تو مجھے اس خبر کی تصدیق ہو گئی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 روز تک کھانے کو کچھ نہ ملا۔ چوتھے روز آپ باہر نکلے تو راستے میں سونے کا 1 دینار پڑا ہوا دیکھا۔ آپ نے نہ اٹھایا اور صحراؤ بیابان کو نکل گئے، چاہا کہ درختوں کے پتوں سے اپنا پیٹ بھرے۔ صحرا میں ایک بکری کو دیکھا کہ منہ میں ایک روٹی دبائے آپ کی طرف دوڑی چلی آ رہی ہے۔ آپ کے سامنے آ کر رک گئی اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ یہ بکری غالباً اپنے مالک کی روٹی اٹھا لائی ہے، اس کے منہ سے روٹی کھینچنا اچھی بات نہیں ہے۔ بکری نے زبان حال سے کہا کہ میں اللہ کے بندوں میں سے ایک ہوں اور یہ روٹی آپ کے لیے لائی ہوں۔ آپ نے منہ سے روٹی پکڑی تو بکری اسی وقت غائب ہو گئی۔ کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے آخری دنوں میں حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے ملے۔ کچھ دن آپ کی خدمت میں رہے، پھر جنگ صفین میں شریک ہوئے اور مولا علی کی زیر قیادت شہادت کے مرتبے کو پہنچے۔ بعض احباب نے آپ کی قبر تیار کی، مگر سامنے کی جگہ ایک سخت پتھر آ گیا جسے کاٹنا مشکل تھا، مگر غائب سے پتھر میں شگاف پڑ گیا اور آپ کے لیے لاحد بن گئی۔ آپ کے کفن کے لیے کپڑے کی تلاش ہوئی تو آپ کے صندوقچے کو کھولا گیا تو وہاں کفن کا کپڑا موجود تھا، مگر اسے کسی انسانی ہاتھ نے نہیں بنایا تھا۔ اسی کفن میں آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے حوالے سے مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک قول کے مطابق آپ کا وصال باکمال سوم رجب المرجب 32 ہجری کو ہوا، مگر امام عبداللہ روزۃ الریاض میں 37 ہجری اور صاحب مخبر الواصلین نے 39 ہجری سال وصال لکھا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق مصطفیٰ کی تھوڑی سی بھیک عنایت فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آج کا یہ بیان آپ کو کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور آخر میں ایک ادنا سی درخواست ہے
कि खुदारा दीन को सीखें और इस पर अमल पैरा हों। कोई पता नहीं कि कब रब्बे कायनात का हमें बुलावा आ जाए और हमारे नामाए अमाल में सवाए झूठ, गीबत, बुग़्ज़, कीना, मार धाड़, कत्लो गारत के अलावा और कुछ ना हो। मजीद इसी तरह के बयानात सुनने के लिए अपने चैनल दरवेश टीवी को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल बटन को दबाना ना भूलिए। अपना ख्याल तो सब रखते हैं, खुदारा उनका भी ख्याल रखें जिनके दुख दर्द में कोई शरीक नहीं होता। बंदा नाचीज को आजम हुसैन कहते हैं। रब दे हवाले। आपने वीडियो देखी, बहुत ही प्यारी वीडियो और बहुत ही मालूमाती वीडियो थी कि जो लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत करते हैं तो फिर अल्लाह ताला उनको क्या मकाम अता फरमाता है। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करें और वीडियो पूरी देखें ताकि हमें भी, हमारे अंदर भी ईमान का ये जज्बा पैदा हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।